ملک بھر کے پسماندہ علاقوں میں ہونہار نوجوانوں کو اسکالرشپس، اعلیٰ تعلیم اور مہارت سے روشناس کروانے کے لیے نیشنل انڈومنٹ اسکالرشپ فار ٹیلنٹ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ کے ماتحت اس ادارے نے قومی خزانے پر بوجھ بننے کی بجائے ایک یونیک سلوشن کے ذریعے فنڈز کا انتظام کر کے اسکالرشپ پروگرام کو ایک کامیاب ماڈل کے طور کے اوپر نافذ کر دیا ہے۔ ایک خود کفیل ادارے کے طور کے اوپر کام کرتے ہوئے نیسٹ اپنے انڈومنٹ فنڈ سے آمدنی پیدا کرتا ہے، جس کا مشن پورے پاکستان میں جو ایسے پسماندہ علاقے ہیں ان کی نشاندہی کرنا اور اس نشاندہی کے بعد ان علاقوں میں طلباء کو تعلیم کے مواقع فراہم کر کے ترقی کی جانب گامزن کرنا، معیاری تعلیم کی پیشکش کرنا اور معاشرے کے کمزور طبقات کو سپورٹ کرتے ہوئے غربت کے خاتمے میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ نرسنگ، بیچلرز، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے والے مالی طور پر پسماندہ 6000 ہونہار طلباء کو اسکالرشپ اب تک فراہم کیے جا چکے ہیں۔ ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے آرٹس اینڈ کلچر کے شعبے میں بھی اسکالرشپ دینے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ یہ اقدام نوجوانوں کی ترقی اور غربت کے خاتمے میں اپنا حصہ ڈالنے کی ایک شاندار کوشش ہے، جس سے اب اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں مگر باصلاحیت افراد کے روشن مستقبل کی راہ میں کبھی کوئی رکاوٹ نہ بن سکے۔ اسی کے ساتھ ہمیں جوائن کر رہی ہیں سیدہ ہاجرہ سہیل صاحبہ، آپ جنرل منیجر نیسٹ ہیں۔ میڈم آپ کا بہت شکریہ۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، پاکستان کے پسماندہ علاقوں کے طلباء کے لیے بہت سے پروگرامز آئے، بہت سے اسکیم شروع ہوئیں، لیکن وہ سکسیسفلی نہیں چل پائے۔ یہ جو نیسٹ کا ماڈل ہے جو 2017 میں شروع ہوا، یہ کیسے کام کر رہا ہے؟ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ گورنمنٹ سے سالانہ کوئی بجٹ بھی نہیں ملتا، فنڈ جنریٹ کیسے ہوتے ہیں اور کس طریقے کے ساتھ آپ ان سٹوڈنٹس کو ٹارگٹ کر کے ایک عظیم منصوبہ جو ہے وہ آپ رن کر رہے ہیں؟ جی بالکل، اس میں ایسا ہے کہ نیشنل انڈومنٹ اسکالرشپ فار ٹیلنٹ، جو کہ نیسٹ کے نام سے جس کو بلایا جاتا ہے، یہ ایک کمپنی ہے جو کہ سیکشن 42 کے انڈر جو ہے وہ قیام کی گئی ہے، اور اٹ از رننگ انڈر منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ۔ یہ 2017 میں جی اس کو بنایا گیا تھا، اور اس کا جو یونیک ماڈل ہے وہ اس کی یونیکنیس جو ہے اس کا انڈومنٹ فنڈ ہے، کہ ابھی تک ہمیں گورنمنٹ سے 5.2 بلین کا انڈومنٹ فنڈ جو ہے وہ ریسیو ہوا ہے، اور 5.2 بلین کا جو اس کا جو پرنسپل اماؤنٹ ہوتی ہے وہ انٹیک رہتی ہے، اس کو ہم یوٹیلائز نہیں کر سکتے، وہ کیپ رہتی ہے، اور اس کا جو پروفٹ ہوتا ہے اس پروفٹ سے وی گیو آؤٹ اسکالرشپس۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا انڈومنٹ فنڈ ہے وی انویسٹ اٹ ان دی فارمز آف ٹی ڈی آرس، اور وہ بھی A+، AAA+ ریٹنگ بینکس جو ہیں، جو سیکیور بینک ریٹنگ ہے، اس میں ہم جو ہے اس کو انویسٹ کرتے ہیں، اور وہ منتھلی اور اس کے بعد 6 منتھس اور ایئر کے حساب سے جو ہے جہاں جس وقت ہمیں میکسیمم پروفٹ مل رہا ہوتا ہے اس میں ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے، منسٹری آف فائنانس سے کوئی آپ فنڈز حاصل نہیں کرتے، اپنے ہی اس رقم سے، فنڈ سے آپ رقم جنریٹ کرتے ہیں، اسی سے اسکالرشپ پرووائڈ کی جاتی ہے اور اسی سے ہی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ آپ بیئر کرتے ہیں جو کہ آپ کے ادارے کی ہے؟ ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے، اور وہ جو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہوتی ہے وہ لیس دین 10% ہوتی ہے۔ اوکے گڈ۔ اور بالکل صاحب، میں جاننا چاہوں گا اس پروجیکٹ کی جو اسکیم ہے، اس کی اچھی بات یہ ہے کہ جو آپ کے پسماندہ کے علاقے ہیں اور ان کے جو ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں ان کو آپ نے ٹارگٹ کیا۔ اب تک کچھ 6000 کے لگ بھگ آپ لوگ اسکالرشپ دے چکے ہیں، اس کا کرائیٹیریا کیا ہے، اس کی سکسیس ریشو اب تک کیا آئی ہے، اور کس طریقے کے ساتھ آپ اس کو مینیج کر رہے ہیں؟ چونکہ بہت سے اور ادارے جنہوں نے اسکالرشپس دیے لیکن اس کا مطلوبہ نتائج ہمیں نہیں مل رہے۔ ایون میں HEC کی بات کر لیتا ہوں، بہت سے HEC میں بہت سے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیے، کنڈیشنز ہوتی ہے وہ باہر گئے، پڑھ کے واپس نہیں آئے، واپس آئے ہیں تو یہاں پر وہ بے روزگار بیٹھے، انہیں روزگار کے مواقع نہیں مل رہے۔ آپ کے اس پروگرام کی کیا یونیکنیس ہے اور کیا اس کا آؤٹ کم ہے جو کہ اب تک آپ نے اچیو کیا ہے؟ اس کی جو یونیکنیس کی بات آپ کر رہے ہیں تو اس میں ہم اصل میں ٹارگیٹڈ ایریاز کو اپروچ کرتے ہیں۔ ہم ایسے ایریاز جیسے کہ فار ایگزامپل نرسنگ، اس وقت جو ہمارا فوکس ہے وہ نرسنگ کے اوپر ہے، اور ہمارا فوکس جو ہے وہ آرٹس اینڈ کلچر کے اوپر ہے، ایسی فیلڈ جس میں پہلے اسکالرشپس نہیں دی گئیں اور جہاں پہ جو اسکالرشپس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ نرسنگ کا سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جو کہ آج کل نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ بیرون ملک بھی، انٹرنیشنلی بھی، ہر جگہ پہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ جو کہ ایک ایسے جو ہے بلو پاورٹی لائن اور ایک ایسے پسماندہ ایریا سے آتا ہے جو کہ نرسنگ میں ایڈمیشنز وغیرہ سیکیور کرتے ہیں، اور وہ ان بچوں کو جب ہم فائنینشیل اسسٹنس جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ بچے جیسے ہی ابھی پاس آؤٹ ہوتے ہیں یا ایون ابھی پاس آؤٹ نہیں بھی ہوتے تو ان کی جاب جو ہوتی ہے وہ کنفرم سیکیور ہو جاتی ہے،